بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ومسابقۃ المقتدی برکن لم یشارکہ فیہ امامہ ومطابعۃ الامام فی سجود السہو للمسبوق وعدم اعادۃ الجلوس الاخیر بعد ادائی سجدۃ سلبیۃ تذکرها بعد الجلوس وعدم اعادۃ رکن اداہ نائما وقہقہۃ امام المسبوق وحدثہ العمد بعد الجلوس الاخیر والسلام علی رأس رکعتین قہقہۃ امام المسبوق وقہقہۃ امام المسبوق جی وحدثہ اضافت ہوئے تا میں ٹھیک ہے جی عمد بعد الجلوس الاخیر وسلام علی رأس رکعتین فی غیر الثنائیۃ ظانا انہ مسافرا او انہا الجمعۃ او انہا التراویح وہی العشاء او کان قریب احد بالاسلام فظن الفرض رکعتین صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم مفسدات اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو مقتدی کا آگے نکل جانا ایک رکن کے ساتھ، ایسا رکن کہ نہیں شریک ہوا مقتدی کو فیہ اس رکن میں اس کا امام، مقتدی کا امام سے پورا رکن پہلے ادا کر لینا کہ امام پیچھے نہیں پہنچا تو پورا پہلے ادا کر لیا جی اور اگلی شرط ہے کہ جب امام ادھر گیا تو دوبارہ اس کو پھر دہرایا بھی نہیں تو اس کی نماز کیا ہوگی مقتدی کی جیسا مثال دیں دے جے مثال جیسا کہ اگر رکوع کیا اس نے کس نے مقتدی نے اور اٹھا لیا مقتدی نے اپنا سر امام سے پہلے اور نہیں اعادہ کیا رکوع کا امام کے ساتھ یا امام کے بعد ایویں نماز پوری کی تھی اور سلام پھیر دیا تو کیا ہوگی اس کی نماز فاسد ہوگی کیونکہ امام سے پیچھے رہ جاؤ تو رکن پیچھے ادا کر کے بندہ اس کے ساتھ مل سکتا ہے سمجھیے تے یا اگر پہلے ادا کیا ہے تو پھر امام کے ساتھ اس کا اعادہ کرے پھر بھی ٹھیک ہے، اگر اعادہ نہیں کیا پہلے رکن ادا کیا ہے تب اس کی نماز کیا ہو گئی ہے فاسد ہو گئی ہے کچھ سمجھ آئی جی گل نہیں اگلا مسئلہ سمجھو اور جب نہ سلام پھیرے امام کے ساتھ اور مسابقت کر گیا امام سے رکوع کے ساتھ اور کس کے ساتھ سجود کے ساتھ ساری رکعتوں میں جی ہر رکعت میں رکوع سجود مسئلے عجیب شروع کیتے ہیں جی مطلب ہے کہ بھئی انج ہویا نہیں کدے لیکن اگر کو کر دے اور جب نہ سلام پھیرے امام کے ساتھ اور مسابقت کی مقتدی نے امام سے رکوع اور سجود میں ساری رکعتوں میں ہر رکعت میں امام سے رکوع سجود پہلے کرتا رہا تو کیا کرے قضا کرے ایک رکعت بغیر قرات کے امام نال سلام نہ پھیرے اٹھ کے ایک رکعت پڑھے اٹھ کے ایک رکعت پڑھے اندی نماز ہو جائے دے اندی نماز ہو جائے گی سنیں جی اس لیے کہ مدرک ہے امام کی نماز کے اول کا جی یہ مدرک ہے لاحق ہے یہ مدرک ہے لاحق ہے بچوں رہ گئی ہے بچوں رہ گئی اے مدرک تے لاحق ہے مدرک ہے کہ امام نال شروع ہویا سی اور وہ قضا کرے امام کی فراغت سے پہلے
جب امام قاعدہ کرے نا جی تو یہ اٹھ کر وہ رکعت پوری کرے. جی اور تحقیق فوت ہو گئی ایسے رکعت پہلی بس باب ترک کرنے اس کے امام کی مطابقت کو رکوع اور سجود میں. پہلی رکعت جو ہے نا وہ اس سے فوت ہو گئی ہے جی کیونکہ اس نے جو رکوع سجود کیے ہیں نا پہلی رکعت میں وہ امام سے پہلے کیے. جی اب دوسری تیسری چوتھی کے ذرا سنو. پس ہوگا رکوع اس کا اور سجدہ اس کا دوسری رکعت میں قضا پہلی سے. جی اب دوسری میں یہ جو امام سے پہلے رکوع سجود کر رہا ہے نا یہ پہلی رکعت میں جو سجدہ رکوع رہ گئے نا رکوع اور سجدے رہ گئے وہ کر رہے ہیں. وہ کر رہے ہیں. اور ثانیہ میں اور ثالثہ میں ثانی سے جی جب تیسری میں یہ گئے نا رکوع سجود امام سے پہلے کیے جی تو یہ دوسری رکعت کی قضا بن گئی ہے. جی اور رابعہ میں ثالثہ سے انہیں 3 تو گئیاں ہو جی پہلی رہ گئی. پہلی رہ پس قضا کرے بعد اس کے رکعت بغیر قرات کے. جی اور پوری تفریح اس کی اصل میں ہے یعنی امداد الفتاح میں. بابے رضی گل سنو. اچھا جی لِأَنَّهُ وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ مَعَ الْإِمَامِ اسلام نہ پھیرے. جی بہرحال اگر سلام پھیر دیا امام کے ساتھ تو فاسد ہوگی نماز مقتدی کی جڑا آگے جاندہ پہ. جی اس لیے کہ سلام پھیرا اس نے آمدن بنا کرتے ہوئے اس پر کہ اس نے نماز پوری کر لی حالانکہ پوری ہوئی کوئی نہیں لہذا فاسد ہو گئی. جی لِأَنَّهُ مُدْرِكٌ اندنے یہ ساری جی دلیل ہے نا لِأَنَّهُ مُدْرِكٌ اس دلیل دا جڑا روح ہے نا وہ لفظ لاحقن ہے. کی ہے لفظ لاحقن ہے کہ یہ لاحق ہے. شروع تو امام نال کیتی لیکن وچوں ایک رکعت رہ گئی جی وچوں ایک رکعت رہ گئی. سنی جی گل بھی اے جڑا نا اصل گل بھی لاحق ہے تے ذمہ آ گئی اے بھی علت دا روح لاحق ہے. اچھا جی وَهُوَ يَقْضِي قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ اے حتمن اے حتمن ایک کوئی صورت ہے جی اگر ممکن ہو اس کو پانا کس کو امام امام کو آگے سے نا پس قضا کرے. او ہر رکعت وچ اگے جا رہے ہیں جی ہر رکعت وچ اگے جا رہے ہیں. پس قضا کرے بعد امام کے ایک رکعت یعنی امام کے سلام کے بعد. اولا تصریح ہے اس کے ساتھ بھی اتنے آخنا چاہیے سی یہ جو قضا کرے گا نا جی سنیں جی قبل فراغ الامام پیچھے آ گیا نا جی بھئی یہ کیا کرے قضا کرے امام کی فراغت سے پہلے اور آگے سے نا کی کرے وہ قضا کرے بعد اس کی او تھلے جی وہ جڑا انج کر کے اگر جاندہ گیا نہیں لیکن اے رکعت جڑی قضا کرنی سو امام دے سلام تو بعد کرنی امام دے سلام تو بعد کرنی سو. ایشا بس. اچھا جی وہ تمام و تفریح بالاسل ہوں وہ ساری سنو امداد الفتاح دی گل یعنی او بالاسل نا کی بلا تو دسیا نہیں بھی اے باب مانا فی ہے فی الاصل او اصل کے ساتھ نہیں اصل میں بلا ہوئے امداد الفتاح میں جی یہ پوری تفصیل اس کتاب کے ساتھ ہے کہ اس کتاب میں اس کتاب میں اے مطلب. اچھا جی فرمایا امداد الفتاح میں سنیا جے اگر رکوع کیا مقتدی نے اپنے امام کے ساتھ اور سجدہ کیا امام سے پہلے سجدہ کیا امام سے پہلے تو لازم آئے گی اس کو قضا 2 رکعتوں کی لازم آئے گی اس کو قضا 2 رکعتوں کی اس لیے کہ لاحق ہو جائیں گے اس کے 2 سجدے دوسری رکعت میں اس کے رکوع کے ساتھ جو اولا میں ہے. اب پہلی رکعت کے تو 2 سجدے نہیں ہوئے رکوع تو ہو گئے رکوع تو امام کے ساتھ کیے. اب اگلی رکعت میں جو 2 سجدے کر رہے ہیں نا
امام سے پہلے وہ پہلی رکعت میں رکوع کے ساتھ مل گئے. جی اب اگلی رکعت والا رکوع پھر اکیلا رہ گیا جی کہ نہ رہ گیا؟ رہ گیا اکیلا. کیونکہ جو پیچھے رہ جائیں تو آگے رکن ادا کریں تو وہ پیچھے چلا جاتا ہے. اس لیے کہ لاحق ہو جائیں گے 2 سجدے اس کے دوسری رکعت والے اس کے رکوع کے ساتھ جو پہلی رکعت میں تھا، کیونکہ اس میں سجدے کوئی نہیں ہوئے. امام سے پہلے جو ہوتا ہے وہ کوئی نہیں ہوتا. جی اس لیے کہ رکوع تھا معتبر کہ کوئی نہیں. جی پہلی رکعت رکوع معتبر ہے کہ کوئی نہیں. کیوں؟ امام شاباش جن کو سمجھ آتی بولے جی. اور لغو چلا جائے گا رکوع اس کا ثانیہ میں. جی رکوع اس کا نام چلا گیا ثانیہ میں. با وجہ واقعہ ہونے رکوع کے اس کے رکوع اول کے بعد بغیر سجدے کے. یہ رکوع اول کے بعد واقعہ ہوا کس کے بغیر؟ بغیر سجدے کے. پھر رکوع اس کا ثالثہ میں امام کے ساتھ معتبر ہوگا. سمجھے نا جی؟ نہ کہ رکوع اس کا کس میں؟ رابعہ میں. کیوں؟ باوجہ ہونے اس کے سجدے سے پہلے. پس لاحق ہو جائے گا اس کے ساتھ سجدہ اس کا امام کے رابعہ میں. پس ہو گئی اس پر دوسری اور چوتھی. جی تے پہلی تے جنہاں اے ہو گئی نے تے پہلی تے تیسری رہ گئی ہے. پس قضا کرے ان دونوں کو. انج دی جزی آج تک نہ پیش آئی ہے نہ ہونی ہے. جی بے انج دا کو مقتدی ہوئے پہلے سارے مسئلے پڑھے ہون تے پھر انج کر کے نماز پڑھے امام نال. جی ویسے تو کو اگے جاندے ہی نہیں نا. جی سمجھے ہو؟ جی اے جڑی جزی ہے. اچھا جی. اور اگر رکوع کیا اس نے اپنے امام سے پہلے سی کہ رکوع امام نال کیتا ہے، سجدے پہلوں کیتے ہوں اس دا عکس. اور اگر رکوع کیا اس نے اپنے امام سے پہلے اور پھر رکوع لٹایا نہیں، شرط صورت یہ وے. جی اور سجدہ کیا اس نے امام کے ساتھ تو اب قضا کرے 4 رکعتیں بغیر قرات کے امام کے بعد. جو سلام نہ پھیرے پھر تو گل مک گئی. جی پھر تو کئی نمازاں تے مڈو پڑے. کی کرے اب 4 وجہ اس لیے کہ سجدہ نہیں معتدبے جب کہ نہ پہلے ہو سجدے سے رکوع صحیح. سجدے کو پہلے رکوع صحیح نہ ہوئے تو یہ سجدے نہیں. تو چونکہ نے رکوع تو کر لیا امام سے پہلے تو یہ رکوع تو معتبر، لہذا اس کے بعد جو سجدے ہیں وہ بھی معتبر نہیں ہے. سنیے گل. اب یہ ہر رکعت میں اسی طرح چلنا ہے. رکوع پہلے سجدے امام نہ، رکوع پہلے سجدے. تو لہذا ہر رکعت دا رکوع مولوی جی کو نہیں ہویا تو جدو نہیں تو سجدے بھی تو پھر 4 رہ گئی ہیں. اے مطلب ہے جی. صورت جی اس لیے کہ سجود لا یعتد بہی ہے. معتد بے اعتبار ہے، غیر معتد بے اعتبار کوئی نہیں، شمار کوئی نہیں. جب کہ نہ پہلے ہو اس رکوع سے، جب کہ نہ پہلے ہو اس سے کیا؟ رکوع سے. کس سے؟ سجدے سے. اور رکوع اس کا ساری رکعتوں میں امام سے پہلے ہے، کیونکہ جزی یہ چل رہی ہے تو یہ رکوع باطل کر دے گا اس کے سجود کو جو حاصل ہوا ہے کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ. کیونکہ سجدے معتبر ہی نہیں ہے کہ کیونکہ نہ تو پہلے رکوع ہی کوئی نہیں. اے گل لیجیے. تو لہٰذا کنی ذمہ آئیاں؟ 4. اٹھ کے 4 پڑھے بغیر قرات. اے لاحق ہے. اے لاحق ہے. تو لاحق تے قرات نہیں ہوندی. اور بہرحال اگر رکوع کیا اس کے امام نے اور سجدہ کیا جی، امام نے رکوع پہلوں کیتا تو سجدہ بھی حضرت علی سوچی پے سن جی. پھر رکوع کیا اور سجدہ کیا بعد امام کے تو نماز اس کی جائز ہے.
نماز اس کی جائز ہے. پس یہ 5 صورتیں ہیں جو ماخوذ ہیں کس سے؟ فتح القدیر سے. اور خلاصہ سے مراد یہ ہے کہ وہ 5 ہیں ان کے ساتھ ملا کر جو مصنف میں ہے، جو اس کتاب میں ہے. اچھا جی چلو جی اگے جی مسئلہ نمبر. اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو امام کی تابع داری کرنی سجدہ صاحب میں مسبوق کے لیے. کس کے لیے؟ مسبوق کے لیے. ہن یہ جڑی عبارت ہے نا اتوں مغالطہ لگتا ہے بھئی امام نے تابع داری کیتی سجدہ صاحب وچ کندی؟ مسبوق دی. حالانکہ الٹے. جی. او تھلے ویکھو آندے نے اولا ایویں جویں سید نے فرمایا بھی عبارت انج ہونی چاہیے متابعت المسبوق الامام ما فی سجود السہو. جی. انج گل ہے جی. بھئی مسبوق ہیں جن دی رکعتاں رہ گئی نے کم از کم ایک، اس نے امام کی تابع داری کی کس میں؟ تو کیا ہو جائے گی مقتدی کی نماز فاسد. ایک قدوں حالانکہ امام دے پیچھے بندہ بیٹھا ہوئے سلام دا انتظار کرے، امام ایک پاسے سلام پھیرے تے سجدہ صاحب کرے تے انہیں مسبوق نے کی کرنا ہے نال؟ کرنے نے کہ کوئی نہیں کرنا کہ اٹھ بینا ہے تے نماز روزانہ ہے میں تسی پڑھ دے ہو تے ٹھیک ہوندی ہے جی. ایندا کی مطلب ہے اے بھی جڑے اگر تابع داری کیتی کنے کس دی؟ امام کندے وچ؟ سجدہ صاحب. تے نماز فاسد. یہ کدوں ہے؟ جب کہ مؤکد کر چکا ہے، جب کہ پکا ہو چکا ہے اس کا انفراد. اس کا انفراد پکا. کس کا انفراد؟ وہ کیویں پکا ہونا ذرا گیا خیال کرے جائے. بائیں طور کے کھڑا ہو گیا کون؟ مسبوق. امام کے سلام کے بعد جی. یا امام کے سلام سے پہلے بعد کا ادا کرنے امام کے کتنا قدر تشہد کے جی. قدر تشہد کے بعد مولوی جی کھلو گیا یا امام دے سلام. کیونکہ پڑھے جنا قدر تشہد بعد کھڑا ہو سکتا ہے تو کھڑا ہو کے اگلی رکعت پڑھدا پہ جی. اور مقید کر لیا اس نے اپنی رکعت کو کس کے ساتھ؟ سجدے کے ساتھ. اگلی رکعت نے سجدے نال مقید کر لے. جی. ہن کی ہویا؟ پس یاد آ گیا امام کو سجود صاحب. جی. امام نے بھئی اس تو بعد درود شریف پڑھیا لمبیاں دعاواں پڑھدا ہے انہیں اٹھ کے انہیں چرچ رکعت پڑھ لی. بات پڑھ لی. سمجھتے ہو؟ جی. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ درود شریف سکون نال پڑھدا ہے جی. بعد جو دعاواں لمبیاں پڑھدا ہے جی. تو یہ سجدے تک جا سکتا ہے جی. کہ نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے. ویسے تو سپیٹاں لگیاں ہون تو پھر تو نہیں ہوندا. یہ سوال ہوندا جی رکعت پوری بھی کر لی تو جو درود شریف بھی نہیں پڑھیا جی ہو سکتا ہے جی. یا امام نے سلام پھیرا تو سلام پھیر دے نا بندہ جی. نماز کے منافی کام نہ کرے. جی. نماز کے منافی کام نہ کرے. ادھر بیٹھا ہے جی. کوئی نماز کے منافی کام نہیں. آدھے گھنٹے کے بعد یاد آ جائے کہ مر پر سجدہ صاحب تھا جی. فوراً سجدے میں چلا جائے دوبارہ قاعدہ کر کے پھر سلام پھیر دے. بالکل ٹھیک ہے جی. شرط ہے وے کہ منافی کام نہ ہو. تو امام اوتھے ہی بیٹھا سی سیدھا تے انہیں رکعت سجدے تک پہنچا دیتی تے انہوں یاد آیا کہ میرا تو سجدہ صاحب سی جی. ہے وہ جی. اللہ. ہوں انہیں کی کیتا ہے پس تابع داری کی اس کی اے اگلی رکعت سجدے تے پہنچا کے نہ مولوی جی تے امام جس لئے سجدہ صاحب گیا تے واپس آ گیا جی. امام نال جڑ گیا. ہوں فاسدت صلاۃہ اے جزی جے ہوں ان دی نماز کی ہو گئی ہے؟ فاسد ہو گئی ہے. کندی مسبوق اے جزی ہے. جی. کیوں فاسد ہوئی ہے؟ اس لیے کہ اقتدا کی ہے مسبوق نے انفراد کے وجود کے بعد اور انفراد کے وجوب کے بعد. جی کہ جب سجدہ ہو گیا نا
تو ہن دا انفراد پکا ہو گیا جی تے پس فاسد ہو گئی نماز اس کی کیونکہ مسبوق کا جب انفراد پکا ہو جائے تو کسی کی اقتداء کرے تو نماز فاسد ہے۔ اچھا جی توجہ کرے جی اور مقید کیا ہم نے مسبوق کا قیام اس قیام کے ہونے کے ساتھ بعد قعود امام قدر تشہد کے بھی یہ کم کدوں اٹھے قدر تشہد بعد امام کر چکے جی اس لیے کہ اگر ہو یہ قیام قبلہ ہو قدر تشہد کے سے پہلے تو لم یجزے ہو اے اٹھنا ٹھیک ہی نہیں ہے گا کہ یہ اس کو کافی نہیں ہے کافی نہیں ہے اس لیے کہ امام باقی ہے اس پر فرض نہیں منفرد ہو سکتا اس کے ساتھ مسبوق امام دے فرض پورے ہونے کو پہلے جن دی نماز رہے گی اٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لہٰذا اب اٹھے گا نا تے فتفسد و صلاۃ ہو تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی ذری کٹھیا فوراً واپس آ گئے نال نہیں مسئلہ جی اچھا جو ویکھو ذرا وقیہ المسبوق کوئی بار سمجھا گی نا اگے چلو وقیہ رکعتہ بے سجدۃ ہے وے جی بہرحال جڑی جزی رہ گئی ہے بہرحال جب نہ مقید کرے کون مقتدی جی جی مقتدی ہے جو کھلوتا ہے جی قرات کر رہے ہیں یا رکوع وچ تے امام سجدے صاحب چلا گیا جی اور سجدہ کیا امام نے کیڑا صاحب دا تو اب واجب ہے متابعت امام کی کس پر مسبوق پر اور ختم ہو جائے گا وہ جو ادا کیا اس نے اس کو ورتدا سمجھائی جے وہ جیڑا پڑھیا سنا اور رکوع تک وہ سارا کی ہو جائے گا ختم ہو جائے تے تابع داری واجب ہے جی اور اگر چلا اپنی نماز پر تے پھر بھی صحت صحیح ہے جی اگر واپس نہ آیا اور اندے سجدے کو پہلا امام سجدے صاحب چلا گیا ہے یہ اٹھ بیٹھا ہے تے واپس نہیں آیا آنا واجب ہے نہیں آیا تاوی نماز اندی ٹھیک ہے وجہ کی ہے اس لیے کہ تابع داری واجب ہے تابع داری واجب ہے کیوں باوجہ ہونے مطابق کے واجب میں جی یہ جڑا کام کر رہے امام کی شہب ہے سجدہ صاحب واجب چونکہ کام واجب ہے جی لہذا اس میں تابع داری بھی واجب ہے اے جڑی دلیل دیتی نے لکون ہے فی واجب ہے اندے کو سمجھ آ گیا فرضاں وچ تابع داری فرض آکھیا جو لکون ہے فی واجب ہے جڑی دلیل دیتی ہے کہ بھی آکھیا جو مولوی جی کے مطابق واجب اس واسطے کہ اے لکون ہا باوجہ ہونے مطابق کے کس میں اندے کو گل سمجھ آ رہی کہ نہیں پوری نماز وچ سنت وچ تابع داری سنت ہے فرضاں وچ فرض ہے واجباں وچ واجب ہے جی تو مطلقاً واجب بول دیندے نے جی اس دلیل کو گل سمجھ آ رہی جی اور ادھر قانون ہے کہ ترک واجب نہیں واجب کرتا کس کو فساد کو ہوں پھر یہ سجدہ صاحب تے امام نے کرنا سی تے اوندا مقتدی سی تینوں راہ چھڈ ہے تے ہن یہ روٹی کھائے کہ نہ کھائے اور سجدہ کرے صاحب کے لیے فراغت کے بعد اپنی قضا سے قضا تو مراد کہتا رہندے نو پڑھ کے داخل تے کی کرے استحسانن کی توڑے دی بھول نہیں ہے لیکن کرے چونکہ امام نے کیتا ہے سمجھ آ گئی اور اگر تابع داری کی مسبوق نے اپنے امام کی مسئلہ نمبر مڈو شڈو تابع داری کی مسبوق نے مطلقاً کھلو شلو کے نہیں بیٹھے اپنے امام کی کس میں سجدہ صاحب میں تے پس واضح ہو گیا یہ کہ نہیں صاحب تھا اس پر بعد پوچھا بھی سجدہ صاحب تو کیڑی گل تو کہ میں نک سن کے سجدہ صاحب کر دیتا ہے اندر نہیں پیندا میں اکھ چپکی سجدہ صاحب کر دیتا مثال طور تے بھئی وہ کام کیتا جن دے نال رکوع وچ میں تسبیحاں 3 پڑھیاں 2 پڑھیاں سجدہ صاحب کر دیتا ہے
پتہ لگا بھی سجدہ صاحب نہیں سی جی تو بس تو ہن اے مسبوق نے اندے نال نماز وچ او کم کیتا جن دی لوڑ کوئی نہیں سی کہ لوڑ ہے سی نہیں کیونکہ سجدہ صاحب پیا ہی نہیں جی تو پس نماز مسبوق کی جائز ہے متاخرین کے نزدیک اور اسی پر فتویٰ ہے اسی پر فتویٰ ہے مسئلہ نمبر مڈو شڈو امام جڑا ہے نا جی جی وہ سجدہ تلاوت کرنا سی تے وہ نماز وچ کوئی نہیں کیتا جی تے ہن آخر تے آ کے یاد آیا تے باقی وہ پڑھیا جے بھی سجدہ سلبیہ رہ گیا ہوئے جی یا سجدہ تلاویہ رہ گیا ہوئے قدر تشاہد تو بعد او کریے یہ فرض ختم ہو جاندہ ختم ہو جاتا ہے جی تے جے سجدہ صاحب ذمے ہوئے تے او کریے تے پہلا فرض ختم یہی ہے کہ سجدہ صاحب تو بعد فوراً سلام پھیر دے تو نماز ہو جائے گی جی اور اگر سجدہ کیا امام نے تلاوت کے لیے اے جنا اٹھ بیٹھا سی پس اگر نہیں پکا ہوا مسبوق کا انفراد یہ کتنے ہونا سی شاباش تو لوٹ آئے حتمی طور پر اب خام خواہ پیچھے تے سی نا بس اے اٹھے ہے تے رکوع تک پہنچے تے امام نے سجدہ صاف کیتا ہے تے واپس آنا واجب ہے نہیں آیا تے تاں صحیح ہے واجب رہ گیا نماز ہو گئی ہے پڑھے ہے تے یہاں یہ ہے کہ حتمی طور پر کیا کرے وہ اور نہ شمار ہوگا وہ جو ادا کر چکا ہے اس سے پہلے سنیں جی جی کیونکہ جے امام تو جلے سجدہ تلاوت گیا تے فرض ختم ہو گیا نماز سے واپس چلا گیا اور نہیں بلم یعد اور اگر نہ لوٹا تو فاسد ہو جائے گی نماز اس کی ہون اگر نہ لوٹیا تے نماز فاسد ہو جائے گی باوجہ اٹھ جانے قعود کے امام کے حق میں تو پس اٹھ گیا قعود اس مسبوق کے حق میں بھی لہذا فرض رہ گیا کی ہو گیا فرض رہ گیا ہون اگلی جزی بے جے سجدے تک پہنچ چکے تو ان کی بنے دا سنیں جی اور اگر پکا ہو گیا انفراد اس کا رکعت کی تقیید کے ساتھ کس کے ساتھ تو ہون سنو لوٹے یا نہ لوٹے پس اگر لوٹا تو فاسد ہو جائے گی اس کی نماز ایک ہی روایت ہے جو لوٹے تھے فاسد ہو جائے گی نماز اور اگر نہ لوٹا اور گزرا تو نماز اگر پوری کر دیتی تو پس اس میں دو روایتیں ظاہر الروایہ فساد ہے کیا ہے ظاہر الروایہ فساد ہے اور یہی اصح الروایتین ہے یہی اصح الروایتین ہے اس لیے کہ تسی پریشان پہ ہوندے تانوں زندگی کدی نقشہ پیش آیا اج تک تانوں نہیں پریشانی کیڑی پریشانی سے ہمیں روزمرہ کا کام ہوئے اچھا جی وجہ اس لیے کہ لوٹنا سجدہ تلاوت کی طرف یہ ختم کر دیتا ہے کس کو تو پس واضح ہوگی یہ بات کہ مسبوق اکیلا ہوا ہے اقتداء کی جگہ میں کیونکہ جدوں تلاوت سجدے چلا گیا نا تو فرض ختم ہو گیا نا تو ہن امام مقتدی اٹھ بیٹھا ہے پہلو تو پتہ لگ گیا بھی امام کے فرضوں سے پہلے یہ منفرد ہو گیا تو حالانکہ فرض پورے ہونے سے پہلے مقتدی مسبوق منفرد نہیں ہو سکتا بلا تھی بھی تو پس واضح ہو گئی یہ بات کہ مسبوق منفرد ہو گیا ہے اقتداء کی جگہ میں تو اگر اقتداء کی جگہ بھی ہو اور مسبوق منفرد ہو جائے تو فتفسد صلاتہ فتفسد اے گل جی اللہ اکبر اوہ اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو عدم اعادت الجلوس الاخیر بعد ادا سجدہ سلبیہ اور سجدہ تلاوت تذکرہا بعد الجلوس پاویں امام تے پاویں مقتدی مطلقاً فاسد کر دیتا ہے نماز کو نہ اعادہ کرنا آخری جلوس کا ایک آدھا نماز دا
اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو، نہ اعادہ کرنا خیر جلوس کا سجدہ سلبیہ کی ادائیگی کے بعد یا سجدہ تلاوت کے بعد کہ یاد آ گیا مصلی کو وہ سجدہ سلبیہ یا تلاوت کا بعد الجلوس قدر تشہد کے بعد یاد آیا کہ میرا تو تیسری رکعت ہے سجدہ رہ گیا، یا یاد آیا کہ سجدہ تلاوت رہ گیا، تو انہیں کی کیتا قدر تشہد کے بعد او سجدہ سلبیہ کیتا یا کیتا، ایک کر کے تینے سلام پھیر دیتا تو نماز فرض رہ گیا، اس لیے کہ لا یعتدو نہیں معتبر جلوس اخیر مگر بعد پورے ہونے ارکان کے، آخری قادہ فرض تاں شمار ہوندا ہے جو اس تو پہلے سارے بولو کیونکہ یہ آخری جلوس نماز کے ختم کے لیے ہے، سنیا جی تے ولا تعارضا سنی تے اے وے کہ بھی تعارض بھی کوئی نہ ہوئے، کیونکہ معارض کوئی شے نہ ہوئے، اور بوجہ اٹھ جانے اخیر کے سجدہ تلاوت کے سبب مختار پر، مختار یہی ہے کہ سجدہ تلاوت سجدہ سلبیہ کریے تے لہذا فرض رہ گیا، سمجھائی جی کی رہ گیا فرض رہ گیا جی، اور ویکھو ختم ہاں اسی لیے تندر نا اخیر جی اخیر جلوس جس تو بعد نماز ختم۔ اچھا جی مسئلہ، اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو نہ اعادہ کرنا رکن کا کہ ادا کیا تھا انیس نے اس رکن کو سوئے ہوئے ستے ہی رکن ادا کر گئے تے جاگیا تے پھر اس رکن دی ادائیگی اگاں ٹر گئے تے نماز، اس لیے کہ شرط رکن کی شرط صحتی رکن کی صحت کی شرط ادائیگی رکن کی جاگتے ہوئے جیسے پہلے گزر گیا ہے تینے ستے کر دیتے، سنیں جی اول المختار ہے نا پیچھے کی، اس لیے کہ سجدہ تلاوت جو ہے وہ کیا ہے پس دے گا اس کے لیے حکم اس کا یوں تھا، دیا جائے گا سجدہ تلاوت کے لیے حکم کس کا، قرات جلوس اخیر تو پہلے ہوندی کہ بعد ہیں وَهُوَ لَصَحُّ یہ صح ہے، وکیل بعض نے کہا لا ترفعوها سجدہ تلاوت قادے کو نہیں اٹھاتا، سجدہ قادے کو نہیں اٹھاتا اس لیے کہ یہ سجدہ تلاوت واجب ہے جی، سجدہ تلاوت واجب ہے تو پس نہیں اٹھائے گا، فرض کو اختیار کیا ہے اس کو شمس الائمہ نے، اور سجدہ سلبیہ رہ گیا نا ہوں تا بالاتفاق قادہ اٹھ گیا کیونکہ فرض سی تے سجدہ تلاوت رہ گیا، ان دے وچ پہلا قول اے وے کہ انہیں سجدہ تلاوت کیتا ہے قادے تو بعد، ایک قادہ ختم، ایک قادہ مختار یہی ہے، دوسرا قول ذکر کیا جس کو شمس الائمہ نے اختیار کیا ہے، چونکہ یہ جو سجدہ تلاوت کر رہا ہے یہ کیا ہے اور یہ جو پہلے قادہ کر چکے کا واجب پہ چینا ٹل نہیں کہ فرض نو ختم کرے جی، اگلے تو مضبوط ہے، اسی کو شمس الائمہ نے اختیار کیا، چلو جی اچھا جی آگے چلو، اور فاسد کر دیتا ہے وہ مختار پیچھے سے اگلی جزی ہوگی جی، اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو مسبوق کے امام کا کیا کہ جی فاسد کر دیتا ہے مسبوق کے امام کا کہکا، اگرچہ قصد نہ کیا ہو امام نے کہہ کے انجی آسا نکل گیا سو،
اور حدث کرنا امام کا جان بوجھ کر، سمجھیا بھئی ایسی حدث جو حاصل ہوئی ہے بغیر کہہ کے جی امام ہس پیا جی یا امام نے ٹل لا کے تے گیٹ کھول دیتا جی تے مسبوق دا کی بنے ان دی نماز فاسد کدوں؟ جب کہ پائے جائیں یہ دونوں کام جلوس اخیر کے بعد قدر تشہد، جی سنیں جی قدر تشہد کے بعد امام کی کیتا انہیں کھے کر دیتی سو یا جان کے حدث حدث کر دیتی سو، سنیا جی جی آپ ان دے منہ تے چھالا نکلیا سی تو انہیں پھیا تے وچوں پانی سارا نکل گیا تے باہر تے جان کے تے کی ہو گیا وضو ٹوٹ گیا اے گل تے ہن مسبوق دی کی ہو گئی ہے فاسد ہو گئی، اے فاسد مطلقاً نہیں ہوئی، عند الامام امام صاحب کے نزدیک فاسد ہوئی ہے، کن کے نزدیک؟ امام صاحب کے نزدیک فاسد ہوئی ہے۔ اچھا جی کیوں فاسد ہوگی، وجہ کی ہے؟ اے جس لے امام اے نماز وچ سی تے مسبوق بھی پیچھے سی، دوواں دی نماز پہ ٹردی ہے، بس باب فساد جز کے وہ جز کے حاصل ہوا ہے یہ کہکا یا حدث عمد اس جز میں جی جس جز وچ حاصل ہوئے نے نا جی اس جز وچ امام دی نماز ختم ہوئی جی تے اے بھی نال ہے ان دی وہ جز فاسد ہو گئی، کن دی؟ مقتدی دی، تدید وہ جز فاسد ہوئی۔ اور وَيَفْسُدُ مِثْلُهُ اور فاسد ہوگی اسی جز کی مثل مسبوق کی نماز سے بھی۔ اے تھوڑا جا ٹھیک دیو گے تو سمجھ آئے گی، جس لئے انہیں ہسیا ہے نا جی یا انہیں ہوا کڈی جان کے، جی اے اس وقت جڑی جز نماز دی چل دی پئی سی جی۔ جن دے نال اے آ کے ٹکرائے نے جی۔ وہ جز کی ہو گئی ہے فاسد ہوئی، تے او جز جڑی مسبوق دی سی چونکہ بھی نال سی تو بھی کی ہو گئی ہے، فاسد ہوئی جدو فاسد ہو گئی تو فاسد تو تک بنا کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ ایسا نماز ختم ہو گئی۔ جی پس نہیں ممکن بنا مسبوق کی فائت کی اس پر، کیونکہ بچے اگر دھاگا ٹوٹ گیا جی بچوں دھاگا ٹوٹ گیا تو گنڈ پہ نہیں سکتی جی جی اے مل گل او ویکو اند الامام اے امام صاحب دے نزدیک ہے، او قدر تشہد تو بعد اگر مفسد پایا جائے تو نماز فاسد ہو جاندی ہے، کدے قدر تشہد تو پہلے ہوندا تو پھر تو بالاتفاق فاسد ہے۔ وقالا صاحبین نے فرمایا نہیں فاسد ہوگی نماز کندی امام کے کہکا کے ساتھ بعد اس کے کہ قادہ کر لیا امام نے کتنا باوجہ نہ ہونے امام کی نماز کے فساد کے اس کے ساتھ وہ آندے نے کہکے نال امام دی نماز پوری ہوئی کہ فاسد ہوئی؟ قدر تشہد تو بعد جان کے حسد کا حدث کر دے تو کی ہوندا ہے تو کہکا کر دے تو ان دی پوری ہو گئی تو ان دی غریب دی کیویں ٹوٹ گئی؟ جی یہ کنا فرمایا ہے؟ اچھا جی مقید کیا ہے اپنے قول بعد الجلوس الاخیر کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ بعد الجلوس الاخیر کے بعد، اس لیے کہ حدث عمد تے نال ہی کہکے ہری، جی کون؟ کہکے ہری اگر حاصل ہو قبل القعود تو باطل ہو جائے گی صلاۃ الکل اتفاقاً، کیونکہ قعدے اخیر تو پہلا امام دی جتھے فاسد ہونی پیچھے۔ اچھا جی توجہ کرے جی، اور مقید کیا ہے فقہاء نے مسبوق کی نماز کے فساد کو عند الامام اس صورت کے ساتھ کہ جب نہ پکا ہو چکا ہو انفراد اس کا جی تا فاسد ہونی ہے کندی؟ مسبوق دی، پس اگر کھڑا ہو گیا کون؟ مسبوق امام کے سلام سے پہلے دراں حالے کے چھوڑنے والا تھا واجب کو، اور واجب ہے اس نے بھائی امام سلام پھیرے تو پھر اٹھے تو وہ پہلے اٹھ گیا ہے، واجب کو چھوڑا ہے، پس پڑھ لی اس نے، پڑھی اس نے ایک رکعت، پس سجدہ کر لیا اس کے لیے جی،
ਤੇ ਇਮਾਮ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆ ਪਿਆ ਸੀ جی ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ یا واہ کر دیتی پھر کیا امام نے یہ کام تو نہیں فاسد ہوگی نماز مقتدی کی مسبوق اب فاسد نہیں ہوگی جی وجہ اس لیے کہ مسبوق پکا ہو گیا ہے اس کا انفراد کس کے ساتھ مولین انس کو سمجھ آؤں دی بھی یہ جڑا ہے نا مسبوق دی نماز قدر تشاہد تو بعد کا یا حدث کرے صحابین دے نزدیک تے فاسد نہیں ہوئی لیکن امام صاحب دے نزدیک فاسد ہوئی ہے لیکن مقید ہے اس گل نال کہ اے مقتدی پیچھے بیٹھا ہے پیچھے بیٹھا ہے تے یا اجے قد سجدے نال مقید نہیں کیتی اٹھ گیا سی ہن فاسد ہے اگر امام کے قادہ کرنے کے بعد مقتدی اٹھ گیا ہے اور اس نے سجدے تک رکعت پہنچا دی ہے سجدہ کر لی ہے ہون امام ہمارا چن چاڑے ہے تے مطلب دے یار چلو جی اور ظاہر یہ ہے کہ تصحیح صحابین کے قول کی اس نئے عشریہ میں ین صاحب بیٹھتی ہے اسی جزیہ پر پس غور و فکر کر اچھا جی گل مک گئی آگے چلو جی اور فاسد کر دیتا ہے نماز کو سلام پھیرنا رکعتین کے آخر پر ثنائیہ کے غیر میں ثنائیہ کا غیر مغربی اور مقیم کی رباعیائی کیڑی کیڑی زور اثر عشاء مقیم دیاں چار نے مسافر دیاں اے گل بندہ سی مقیم تے یا شام پڑھدا پیا سی مسافر سی یا مقیم دوواں دیاں تین نے انہیں دو پڑھ کے نا تے کی کر دیتا ظن کرتے ہوئے اس بات کا کہ وہ کیا ہے حالانکہ وہ یا ظن کرتے ہوئے اس بات کا کہ وہ نماز کیا ہے تے شام علامہ طحطاوی فرماندے نے ایتھے بھی نال لاؤ نہ حالانکہ وہ ظہر ہے حالانکہ وہ تاکہ وضاحت ہو جائے یا ظن کرتے ہوئے کہ وہ عشاء جو پڑھ رہے وہ یا ظن کرتے ہوئے کہ وہ صلاۃ کیا ہے حالانکہ وہ عشاء تھی یا تھا بندہ قریب عہد کا اسلام کے ساتھ تے پتہ کوئی نہیں سی برکاتاں دو نے کہ چار نے یا پیدا ہوا مسلم تے حضرت فتوری رہے جاہل پس ظن کیا اس نے پس ظن کیا فرض کو اے جڑا اے قریب اسلام والا یا جڑی حضرت جاہلری نے پس ظن کیا فرض کو کتنا سنائیہ کے غیر میں صبح تو دو دا عقیدہ رکھنا ہے نا سنائیہ صبح تو علاوہ باقی تنہ میں چوہاں چون کی عقیدہ رکھے بھی دو نے تو ہن کی ہو جائے گا نماز ان ساریاں صورتیں وجہ فاسد کیوں ہوئی اس لیے کہ یہ سلام عمد ہے نماز ختم کرنے کے طریقے پر وقت کے آنے سے پہلے انہیں وقت تو پہلا نماز نو ختم کرنے دے ارادے نال سلام پھیرے تو پس کیا ہو گئی نماز اس کی فاسد ہو گئی ہاں فیفسد الصلاۃ تو پس اس ہر ایک نے نماز کو کیا کر دیا اور تفسد ہوندہ پھر صلاۃ فاعل دے یفسد ہوندہ یفسد پھر عقیدہ ہے بے پچھلے گل نے نماز نو کیا کر دیتا سمجھ لیا جی اے چار پانچ مسئلے نے ان ساریاں وچ انہیں سلام پھیرنے دے وقت تو پہلا نماز نو ختم کرنے دے نیت نال سلام پھیریا ہے نا اور جدوں نے سمجھا ہے کہ بھئی اے جڑا نا بھی ہے مقیم سی تے سمجھا کی مسافر تے دو تے جڑا سلام پھیرا سو کی نیت کیتی سو ختم کرنی تے ہے زور سی تے جمعہ سمجھ کے تے کی کیتی سو دو تے پھیر دیتا سو یا ظن کیتا ہے کہ بھی یہ پردہ عشاء دی نیت کی تھی تو دو پڑھ کے سمجھا سو کہ میں کی پہ پڑھنا ماں اسلام پھیریا تو جو ہے نا لہذا نماز فاسد ہو گئی اے گلی وَيُفْسِدُ السَّلَامُ اگرچہ نہ کہے علیکم صرف السلام آکھے تو نماز فاسد ہوگی اچھا جی مغرب اور مقیم کی رباعیہ اے بدلی
فی غیر ثنائیہ، ثنائیہ کا جو غیر ہے نا اس سے بدل ہی کو غیر کون ہے؟ مغرب ہے تو مقیم دی اے مطلب اور زانن انہل جمع عرض کی سی علامہ فرماندے نے مناسب تھا کہ یہاں بھی علامہ اضافہ کرتے، پچھا کسی نے وَهُوَ مُقِیمٌ ایتھے آندے وَهُوَ الظُّهْرُ مثلاً تاکہ مساوی ہو جاتا ما قبلہ و ما بعدہ، کیونکہ اگے بھی وضاحت ہے تیتھے بھی تو وضاحت ہوندی کہ پرد زو زن کیتا ہے کہ جمعہ ہے، حالانکہ وہ کیا پڑھ رہا تھا اے گل میں۔ اچھا جی لِأَنَّهُ سَلَامٌ عَمَدٌ عَلَى جِهَةِ برخلاف اس صورت کے جب سلام پھیرا اس نے 2 رکعتوں پر رباعیہ سے اس زن پر کہ وہ کتنی ہو گئی ہیں؟ 4 تو فوراً یاد ہے 4 تو نہیں 2 ہوئی نے، اب فاسد نہیں ہو گئی ہے او ایویں شام دیاں 2 پڑھ کے سمجھیا کہ کنیاں ہو گئی ہیں تو سلام پھیرا تو فوراً یاد ہے تو 2 ہوئی نے، تو ہن بھی اٹھ کے پوری کرے، اٹھ کے پوری کرے۔ تو بکری گل ہے کہ اگر اس نے عبدو و رسول تو بعد درود شریف پڑھ کے دعا پڑھ کے کیتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھائی جڑا تیسری بار اٹھنا فرض سی نا، وہ تو درمیانے کا دیتے اللہم صلی علی محمد تک بھی پہنچ جائے تو سجدہ صاحب ہے نا، تو لہٰذا اگر یہ نج کیتا ہے تو پھر سجدہ صاحب تو پہنا ہے اس کے سمجھے ہو، لیکن کہ نماز فاسد کنی باری مغالطہ لگ جاندہ ہے، یہ فاسد نہیں ہوندی تو امام کو غلطی لگے تو انہوں پیچھے لکمہ دے دی۔ اور باقی رہ گئے ہیں مفسدات سے نعوذ باللہ ارتداد بالقلب، نماز پڑھدیاں پڑھاندیاں دل چ انہیں نعوذ باللہ ارتداد کر دیتا ہے اسلام دے خلاف، مطلب یہ خود خیال کیتا ہے جڑا کفر ہے نعوذ باللہ بھی پکا جی۔ ایک نہیں خیالات ویسے جڑے شیطان دے پاسے تو بندہ تکدا وہ نہیں بھی نعوذ باللہ انہیں پکا ارادہ کر لیا بھی میں اے ہو گیا ماں، نعوذ باللہ نماز جو نے ارادہ کیتا کہ میں ہندو ہو گیا ماں تے نماز سن دے ہو اے دوبارہ بھی جل کلمہ پڑھے گا تو پھر اے نماز دوبارہ پڑھنی ہے جی۔ آئے میری توبہ۔ اور ہر وہ شے کہ واجب کرتی ہے کس کو؟ ایک ہی کر دیں دیئے کر دیں دیئے سوائے وہ جڑی وضو نو واجب کرتی وہ جڑی حدث وہ حدث کی سبقت ہوگی انہوں کٹ کے اور رکن کا ترک کرنا بغیر قضا کے، رکن رہ گیا تو انہوں ادا کوئی نہیں کیتا تو سلام پھیر کے نماز پوری کر دیتی ہے، یہ بھی نماز ایک کو نہیں ہوئی۔ اور ترک شرط بغیر عذر کے جڑے نماز دیا شرطہ نے عذر کوئی نہیں تو جان کے شرط چھڑ دیتی ہے تے سمجھی تے گل اے ہو رہا آگے جنال ان دا ترجمہ کرو تو اگلی گل پڑھیے۔ اور مقتدی کی مسابقت رکن کے ساتھ کہ نہیں شریک ہوا مقتدی کو اس رکن میں امام اس کا، اور امام کی تابع داری کرنی سجدہ سہو میں مسبوق کے لیے معنی غلط ہو گیا سنیں جی الٹ ہو گیا ہے جو لکھے اور تابع داری کرنی مسبوق کی امام کے لیے سجود سہو میں سمجھائی جے مطلب انجے اور نہ بیٹھنا اور نہ اعادہ کرنا وہ مسبوق تو ہو گیا ہے۔ جلوس اخیر کا سجدہ سلبیہ کی ادائیگی کے بعد کہ یاد آ گیا مسلی کو سجدہ سلبیہ جلوس کے بعد وہ سنیا جی، اور نہ اعادہ کرنا رکن کا کہ ادا کیا اس کو نائمن اور مسبوق کے امام کا
مسبوق کے امام کا قہقہ اور امام کی حدث عمد اور امام کی حدث عمد جلوس اخیر کے بعد جلوس اخیر کے بعد یہ دوویں گل کندی نماز فاسد کر دین مسبوق کنہ دے نزدیک امام صاحب تے صاحبین دے نزدیک اور سلام رکعتین کے آخر پر رکعتین کے آخر پر ثنائیہ کے غیر میں ثنائیہ کے غیر ظن کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے اس بات کا کہ وہ مسافر ہے کہ وہ مسافر حالانکہ وہ کیا ہے مقیم ہے یا ظن کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے اس بات کا کہ وہ نماز جمعہ ہے کہ وہ نماز جمعہ ہے حالانکہ کیا تھی ظہر کی یا ظن کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے اس بات کہ کا وہ نماز تراویح ہے اور حالانکہ وہ حالانکہ وہ عشاء ہے عشاء ہے یا تھا وہ قریب زمانے والا والا اسلام کے ساتھ اسلام کے ساتھ پس ظن کیا فرض کو رکعتین اگے ویکھو جی دھیان کرو جی تکمیل او البی کبیر بمب کڈی انہاں ایتھے اونی تفصیل نہیں بہرحال دھیان کرو زلت القاری من اہم المسائل ہے اور دوجی باری آندا پیا جے کہ بیکاری اور قرات دی غلطی کاری تو اے مراد ہے ذلت ذلت نہیں پھسلنا بھئی قرات دی غلطی جیڑا نماز پڑھدا پیا قرات کردا پیا ذلت القاری اہم المسائل سے ہے اور یہ مبنی ہے اے نور الزا بھی کو رکھنی ہوتی عاشل عین نال فائدہ ہو جائے گا ذلت القاری اہم المسائل سے ہے اور یہ مبنی ہے کس پر قواعد پر جو پیدا ہوتے ہیں کن سے نہ جیسا کہ وہم کیا گیا اس بات کا کہ نہیں ہے ذلت القاری کے لیے کوئی قاعدہ کہ جس پر بنا کی جائے کن کی مسائل کی سنے ہی انج نہیں اور ویکھو نو دوں ویندے پہ اور ذلت القاری یعنی واقعہ ہونا زلل کا قاری سے نماز میں اے تحتاوی جڑی در مختار ہوتے میں اوتھے وضاحت ہے جی اور گئے ہیں بعض علماء عدم فساد کی طرف قاری کی خطا کے ساتھ بالکل ذکر کیا اس کو کنیا میں حکایت کیا گیا ابو القاسم صفار سے یہ بات کہ نماز اذا جازت جب جائز ہو من وجہ اور فاسد ہو من وجہ تو حکم کیا جائے گا بولو چاہ احتیاطاً مگر باب قرات میں اس میں نہیں حکم کیا جائے گا کس کا فساد کا اس لیے کہ لوگوں کے لیے قرات میں عام مجبوری ہے سارے دے وچ غلطیاں لگ وینیاں نے اچھا جی نال میں دسیا جی تے حاشیہ گاہ آوے تے جی توجہ پس قانون اس میں قانون اس مسئلے ذلت القاری میں عند الامام اتھے طرفین ایک پاس امام ابو یوسف ایک پاس پس اصل اس میں عند الامام و محمد رحمہ اللہ معنی کا تغیر فاحش کی پیچھو آخنا معنی کا تغیر فاحش اور عدم اس کا للفساد پہلے نال تعلقی و عدم ہی مطلقاً دوجے نال تعلقی اگر معنی میں تغیر فاحش ہو گیا ہے تو نماز کی ہو جائے گی سنیں اور اگر تغیر فاحش نہیں ہوا تو بعد میں ہی مطلقاً برابر ہے کہ وہ جو لفظ اس نے پڑھا ہے وہ موجود فی القرآن ہو یا نہ ہو طرفین معنی کا لحاظ کرتے ہیں کہ جڑا لفظ انہیں پڑھے ہیں
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਤਗਯੁਰ ਫਾਹਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤਗਯੁਰ ਫਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਾਸਿਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੋ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕੁਰਾਨ में हो या ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ اور عندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہو لفظ نظیر اس کی موجود کس میں قرآن میں تو نہیں فاسد ہوگی نماز مطلقاً متغیر ہو جائے معنی تغیر فاحش یا متغیر نہ ہو جو اس نے لفظ دوسرا پڑھے ہے نا وہ قرآن وچ موجود ہے قرآن وچ موجود ہے تے نماز فاسد نہیں پاویں معنی دا تغیر فاحش اور اگر نہیں ہے وہ لفظ موجود کس میں قرآن میں تو فاسد ہو جائے گی مطلقاً پاویں معنی کا تغیر ہو یا نہ ہو اور نہیں معتبر اعراب بالکل اعراب کا اعتبار نہیں کن کے نزدیک اندہ بھی یوسف سنیں اعراب کا او ایک ویکھ لو ویندے پے ہے بھی تھے کیڑا اور مضمرات میں ہے کہ قرات کی اس نے نماز میں بے خطائن پھر اعادہ کر لیا اور قرات کی اس نے صحیح تو پس نماز اس کی دوبارہ ٹھیک پڑھ لیا فرمایا ابو سعود نے یہ بات تقاضا کرتی ہے عدم فساد صلاحت بالخطا فی القرات مطلقاً معنی کا تغیر ہو یا کیونکہ آکھیا نہیں قارا فی الصلاۃ بخطا فاحش تے دوبارہ ٹھیک پڑھ لے تے ہو گئی جی ہو کلمے کے لیے وہ کلمہ کے واقعہ ہو اس کے ساتھ غلطی مثل ہو یا اس کی مثل نہ ہو اے کو آکھرا للفساد تے وعد میں ہی آکھیا نے اندی بدے اے لف نشر ترتیب پر ہے او طرفین دا یعنی اگر متغیر ہو گیا معنی کس کے ساتھ ذلت تو فاسد ہو جائے گی نماز اندہما وگرنہ اور نئی شرط کیا گیا ہونا لفظ پڑے ہوئے کا مکروہ بے کا موجود ہونا کس میں کن کے نزدیک اچھا جی اگوں آکھیا سی سواؤن کان لفظ موجوداً فی او لم یکن اتھی آکھے نا او دیکھو جان اس بات کو کہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ چار وجہ پر ہے یا یہ کہ ہوگا مکروہ بے جڑا جس کے ساتھ قرات کی گی جڑا پڑھیا گیا ہون لفظ بول سکتا ماں کیڑا یا یہ کہ ہوگا لفظ مکروہ بے کی مثل جی بے مکروہ بے جس کے ساتھ بھی وہ لفظ بھی پھسلن ہوئی ہے یا یہ کہ ہوگا وہ موجود فل یا اور دونوں پھر دو قسم ہیں یا یہ کہ معنی میں تغیر فاحش ہوا ہے یا پس اول جیسا کہ جب پڑھا اس نے بھئی ذل کف پڑھا اس نے و ابلیسا و ذل مکان قولہی و ادریسا و ذل کفل سنیں جی اے پڑھ گیا تو بالکل تغیر فاحش ہوا کہ کونی ہویا ثانی جیسا کہ پڑھا اس نے قل ہو واللہ احد مکان قولہی کتھے واحد کو واحد لکھے ہیں ہاں انتام بڑھنا ہے کہ اتنے وہ پہلا نسخہ ہے نا قل ہو واللہ واحد احد کی جگہ جی اور تیسرا چار صورتیں نے نا دو میں دو قسم جیسا کہ پڑھا اس نے حاضل غراب کی جگہ کی
اور اسی طرح جب پڑھا اس نے سرائر کی جگہ میں یوم تبل السرائل، چوتھا جب کہ پڑھا اس نے قوامین کی جگہ کی شے، اور معتبر عدم فساد میں عدم تغیر کے وقت کثیرن کیڑی شے وے وجود المثل فی الاندا، اور موافقت فی المعنی ہے طرفین کے نزدیک ہو جی۔ تے اگوں کی آکھیا بابیاں ہیں ان دے نال ہی ہے نا، اور لا یعتبر الاعراب فی الاعراب ہے، نہیں میرے خیال وہ اگے ہونا جناب، وہ اگے ہوتا پہ نا اگر ٹوٹنے تھا۔ اچھا جی وہ سمجھ آئی جی۔ اور محل اختلاف بھائی صاحبین کے نزدیک طرفین کے نزدیک اس کا لحاظ ہے، اندہ بھی یوسف اس کا لحاظ ہے، محل خلاف کتھے وے، اور محل اختلاف خطا اور نسیان میں ہے۔ اے خاتان یا نسیانن مولوی جی غلطی لگی تو پھر بھئی اختلاف ہے بھی ہو بے لفظ قرآن میں ہے تو فاسد نہیں، تو اگر نہیں ہے تو اندہ بھی یوسف طرفین کے نزدیک تغیر معنی کا لحاظ ہے، معنی کا تغیر فاش ہو گئے تو نہیں ہوا تو توڑے لفظ قرآن او ہوئے تے پامیں اے تائیں جے کر غلطی کی میں لگی، بہرحال عمد میں جان کے کیتا سو تو فتفسدو بہی مطلقاً بالاتفاق جی، جب کہ ہو وہ مما ان سے کہ فاسد کر دیتا ہے نماز کو، کس کو؟ وہ جڑا جان کے پڑھیا سنا وہ ہووے انہاں لفظاں بچوں کہ جڑا، کیونکہ نماز میں جو ہے نا وہ کلام وغیرہ کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ بہرحال جب ہو وہ جو اس نے جان کے پڑھیا ہور کیا ہو وہ تو پس نہیں فاسد کرے گا وہ ولو تعمد ذالک، آگے سمجھے، کیونکہ بھی اللہ دے اگر سنائے تو قرآن پاک کے جو تھے پڑھ دیتا ہے انہیں ہور تندنا نماز فاسد اگے جی۔ اور اس فصل میں مسائل ہیں، اس فصل میں توجہ کرے جی بھائی۔ پہلا مسئلہ خطا فی الاعراب کی، خطا فی الاعراب، انہوں ذرا پڑھ لے ایک بار پھر شرح پڑھ دے ساری۔ فی الاعراب اولا تعبیر بالحرکات سی، خطا فی الاعراب تو چونکہ آخر دے ہوں ہے نا، تے بھی پہلی حرکت الٹ پڑھ دیتی، درمیان والی پڑھ دیتی، آخر والی پڑھ دیتی، سارے میں جو مسئلے لیں تو یہ کیا ہے؟ خطا فی الاعراب کی بجائے کیا کہنا چاہیے تھا؟ حرکات، اے بہتر سی خطا فی الحرکات، تاکہ شامل ہو جاتا حرکات کس کو؟ بنیا کو، لکھا تھا میں نا اے بنیا جے بے جڑیاں بنائی حرکتاں ہوندیاں نے، بنائی جیسا کہ فتح کی جگہ میں کیا پڑھ دینا؟ مکان قوامن کی جگہ کیا پڑھنا؟ قوامن، اور نابودوں کی با کا کس طرح؟ کیونکہ یہ لا تفسدو، کیونکہ معنی میں کوئی تغیر نہیں آیا، اس لیے بھی خطا فی الحرکات ٹھیک سی۔ بہرحال آگے گل سمجھ، اگر ٹرو توجہ کرو، اے جڑی خطا فی الاعراب ہے نا، داخل ہے اس میں مشدد کی تخفیف، مشدد نو کی پڑھ دیتا، اور اس کا عکس، اور ممدود کو کسر جتھے مد سے انہوں چھوٹا کر دیتا، اور اس کا کی، اور مدغم کا فق، اور اس کا عکس، فق کو ادغام کر دیا، کھلیا کتھے جی،
ہن اے جڑے کام کیتے سو جی پس اگر نہیں متغیر ہوا ان کے ساتھ مانا ان کماں نال تو نہیں فاسد ہوگی اس غلطی کے ساتھ نماز اس کی، جیسا کہ اور جب متغیر ہو جائے مانا، کیا ہو جائے؟ متغیر ہو جائے مانا، جیسا کہ پڑھا اس نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کو، ابراہیم کو مرفوع پڑھ دیا تو رب کو منصوب پڑھ دیا، تو معنی بدل گیا نا. بھئی ابراہیم علیہ السلام نے آزمایا اپنے رب کو، اللہ کا معنی تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، تو معنی کیا ہو گیا؟ بدل گیا. سنی جے گل، پس صحیح طرفین سے کیا ہے اور اللہ کیا سے قول ابی یوسف، اس لیے کہ وہ نہیں اعتبار کرتے اعراب کا، اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے، کیونکہ جے کر انہیں مولوی جی جان کے جو پڑھیا ہے تو پھر تو بالاتفاق فاسد ہے، انہیں جان کے نہیں پڑھیا خطا ہو گئی ہے، تو لہذا بھئی فتویٰ ایسے گالتے بند نال فاسد نہیں ہوئی نماز ہے اللہ. اور اجماع کیا ہے متاخرون نے، جیسے محمد بن مقاتل 1، محمد بن سلام، 2، اسماعیل زاہد، ابو بکر سعید بلخی، 4، علامہ ہندوانی، ابن الفضل، 6، علامہ حلوانی، 7. اے بابے جی سنتے ہو جی، یہ 7 بابے انہوں نے اجماع کیا اس بات پر کہ خطا فی الاعراب، وہ پچھلی گل ذہن سے رکھا جی بھی آمدن نہیں مولوی جی ملے خلاف خاتان تے، انہوں نے اجماع کیا اس بات پر کہ خطا فی الاعراب لا یفسدو، اگرچہ ہو وہ ان غلطیوں سے کہ اعتقاد اس کا کفر ہے، اگرچہ ایڈی وڈی غلطی ہوئے تامی وجہ کی ہے بھئی، وجہ کی ہے اس لیے کہ اکثر لوگ نئی امتیاز کرتے وجوہ اعراب کے درمیان، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، یا جڑے ساڑھے سارے حافظ نے کو ترجمہ کو نہیں پڑھے انہوں پتہ ہے ہیں بھیا انج پڑھیے تو کفر ہو جاندے، غلطی ہو جاندے، خود کر مال چائے پٹی ہوندے نہیں. تو بچوں کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ وجوہ اعراب کے درمیان امتیاز نہیں کرتے، اور ثواب کے اختیار میں اعراب میں کہ اگر اے ہوئے کہ اعراب دی غلطی ہوئی تو نماز فاسد ہو جانی ہے، بے اے سارے ٹھیک پڑھو، تو پھر واقعہ کرنا ہے لوگوں کو حرج میں، اور حرج تو شرن مرفوع ہے مدفوع ہے، لوکا مولا ہو گیا جی. اور عکس ہو پچھے فلو کارا کیڑا فانا جی اچھا تخفیف وہ پڑھو، قال فی البزازیہ، اگر نہ متغیر ہو مانا جیسا کہ قتلو تو نہیں فاسد ہو گئی کرے گا، کیونکہ اے میں نہیں قرآن پاک جی کیویں میں قتلو تقتیل ہے نا جی، تخفیف کرنی ہے نا، تے قتلو ہے نا قرآن پاک کے تینوں کی پڑھیے اینج کے گامے کو کوئی دھیان کرو. وَإِنْ غَيَّرَا، اگر بدل جائے مانا جیسے بے رب الناس نا، تے تخفیف کرو کی بنیا بے رب الناس، اور وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ کو کیا پڑھو، اور ان النفس لامارۃ بالسوء کو کی پڑھو امارۃ بالسوء. تو اختلافو تو علماء نے کیا کیا ہے کیونکہ معنی بدل گیا ہے. عامہ اس پر ہے کہ انہو، اور فتح القدیر میں ہے کہ عامت المشایخ اس پر ہیں
کہ ترک مد اور ترک تشدید مثل خطا فعل اعراب کے ہے، اس لیے کہا ہے کثیر نے کس کے ساتھ؟ فی تخفیف رب العالمین، ایاک نعبد کو ایاک، اس لیے کہ ایا مخفف، اس کا کیا معنی ہے؟ شمس، اور اصح یہ ہے کہ وَهُوَ لغت کلیلہ فی ایام مشدودہ میں، سنیں جی، اور عکس اس کا پس پڑھا اس نے کس طرح؟ افعین ہے نا، تو کی پڑھے سو؟ فعینا، تو کیا ہوگا؟ آگے بھی ہے نا، اور فک ادغام، جیسا کہ ہمارا قول اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ دیتا جی، ایشا بس نحو، جیسا کہ نسب کس کی؟ علماء کے حمزے کی اور ہا جلالت کی ضمہ کا جمع، اصل انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، محض ڈرتے ہیں اللہ سے اللہ کے بندوں سے کون؟ علماء، تو انہیں اس میں جلالت مرفوع پڑھ دیتا تے، سمجھی جی گل، اے بے فقے ادغام دی مثال جی، نہ نحوے او نحو جی معنی متغیر ہو گیا، تو پیچھے بھی ہے بھی عوام دا لحاظ کرو تو پھر نہیں جی، اے شاباش ہے جی بھائی، لا یفسد قال قاضی خان وما قالہ المتاخرون اوسع، اور وما قالہ المتقدمون احب، متقدمون نے جو آکھا اس سے احتیاط ہے، متاخرون نے جا کے عوام تے وسعت کیتی ہے، انہوں بے خود رو، وہ سمجھ آ گئی ہوں، وَعَلَى هَذَا، اور اسی پر چلے ہیں خلاصہ میں جی، پس فرمایا اور نوازل میں لا تفسدوا فی الکل، اے جڑی صورتاں نے اعراب دیاں غلطی دیاں، اور اسی کے ساتھ مناسب ہے یہ کہ ہو یہ اس صورت میں جب کہ ہو کیا، اور وہ سمجھیے یا عمد کیا اس کا باوجود اس بات کے کہ نہیں بدلا، تو پھر بھی حرج کوئی نہیں، جیسا کہ الرحمن علی العرش استوى، ان کی پڑھ دیتا الرحمن، تو معنی نہیں بدلیا، بہرحال اگر آمدن کرے باوجود اس کے کہ بدلا دے کس کو، یا ہو اعتقاد اس کا، تو پس فساد اس وقت کیا ہے؟ اقل الاحوال، اور مفتبع قول ہے کن کا، ہاں لیکن وہ تو نا فساد جو آمدن کرے پھر گڑبڑ ہے جی۔ اچھا جی، بہرحال تخفیف کس کی؟ جیسا کہ پڑھا اس نے ایاک نعبد یا رب العالمین کس کے ساتھ؟ تخفیف کے ساتھ، تو پس فرمایا متاخرون نے کہ لا تفسد مطلقا، بغیر استثناء کے مختار پر، اس لیے کہ مد کا ترک اور تشدید کا ترک بمنزل جیسا کہ، اور یہی اصح ہے جیسا کہ، اور اسی طرح نص کیا کس میں؟ اس پر کہ یہی اصح ہے جیسا کہ کس میں ہے؟ ابن میرحال، اور مخفف کی تشدید کا حکم مثل حکم اس کے عکس کے ہے خلاف میں اور تفصیل میں پڑھا جائے ہوں، اسی طرح مدغم کا اظہار اور اس کا عکس، پس کل یہ نو واحد ہیں جیسا کہ کس میں ہے؟